بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوحی کے تحت تیسری روایت بالتفصیل وہ روایت پیش کی ہے جس روایت میں بدء الوحی کا خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عنوان قائم کیا، اور ابتدائی وحی الرؤیا الصالحہ کے ذریعے سے بیان فرمایا، جس کی تفصیلات گزشتہ دروس میں آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ وحی کے سلسلے میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ ہے خلوت پسندی کا ہونا۔ جو انسان معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو انسان مکمل اپنے دل کو ظرف بنانا چاہتا ہے رب ذوالجلال کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ انتہائی خلوت پسند انسان ہو جائے۔ لیکن اسلام میں یہ چیز منع ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اب یہاں حبب الیہ الخلا کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ تشریعی احکام نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، بلکہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آنے پر اس سے ماقبل تمام چیزوں کو منہدم ہو جانے کا آپ نے اعلان فرمایا۔ اسی میں سے یہ ہے کہ جو کچھ قبل از نبوت واقعات پیش آئے ہیں وہ قابل تقلید نہیں ہوا کرتے، بلکہ قابل تربیت ہوا کرتے ہیں۔ قابل تقلید کسے کہتے ہیں؟ وہ اعمال جس کے اوپر اجر کا من جانب اللہ اعلان ہے، اسے کہتے ہیں قابل تقلید۔ جس کو منع کر دیا گیا ہے وہ ناقابل تقلید ہے، اس پر تقلید نہیں کرنا چاہیے، اس پر تقلید نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ جس وقت حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ بات پیش آئی خلوت حبب الیہ الخلا، اس وقت آپ نبی نہیں تھے، تو قبل از نبوت والی چیزوں پر استدلال کرنے سے فقہاء نے اجتناب کیا۔ اس لیے کہا کہ دیکھو یہ سیرت کی باتیں ہیں، یہ سنت کی باتیں نہیں ہیں۔ بعض باتیں سیرت میں تو شمار کی جا سکتی ہیں، لیکن سنت میں شمار نہیں کی جا سکتی۔ سنت میں وہ باتیں شمار کی جائیں گی جو شریعت میں شمار ہے، اور جو باتیں سیرت میں ہیں وہ تمام باتیں شریعت میں نہیں ہوں گی۔ جیسے حبب الیہ الخلا، آج اگر کسی کے نزدیک خلا محبوب ہو جائے، کیا اس کو بھی ہم لوگ قابل تقلید سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، خلوت اختیار فرما کر رہبانیت اختیار کرنا یہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ چنانچہ اکابر علماء نے اس کے درمیان تطبیق دی، خلوت اور جلوت کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے یوں فرمایا، اگر کوئی انسان تعلیم و تعلم میں مشغول ہونا چاہتا ہے، فرمایا اس کے لیے تو خلوت محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے۔ کیسے؟ فرمایا جتنے بھی مجتہدین اجتہاد کیے ہیں وہ خلوت میں کیے ہیں، مفسرین تفسیر تحریر فرمائے ہیں تو خلوت میں کیے ہیں، محدثین نے اپنے حدیث پر تحقیق کیا ہے تو خلوت میں کیا ہے۔ گویا تعلیم و تعلم کے لیے خلوت
جس کو حضرت قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمہ یوں فرمایا کرتے تھے، علم سکون الاوسط چاہتا ہے، یعنی سکون ہے اوسط میں، علم میں، لیکن عمل یہ متحرک الاوسط ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سکون چاہیے، یکسوئی چاہیے، خلوت چاہیے، تنہائی چاہیے۔ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کو آنا ہوگا، یعنی حرکت میں آنا ہوگا۔ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب کے سامنے نمایاں ہونا ہوگا۔ آپ یوں کہتے ہیں کہ میں خلوت میں حج کر لوں تو آپ کی خلوت کا حج نہیں ہوگا۔ میں خلوت میں زکوٰۃ دے دوں تو آپ خلوت میں زکوٰۃ کیسے دیں گے جبکہ کوئی وہاں پر فقیر ہی نہیں ہے، مسکین ہی نہیں ہے؟ اگر آپ یوں کہہ دیں کہ میں خلوت میں نماز پڑھ لوں، یہ تہجد کے لیے اجازت ہے، فرائض کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو آپ یوں کہیں کہ میں خلوت میں روزہ رکھ لوں، اس کو رہبانیت کہتے ہیں، اس شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ گویا آپ کو جلوت میں آنا ہی ہوگا کسی نہ کسی معاملات میں۔ جیسے شادی بھی آپ کریں گے تو عالین النکاح کے ذریعے سے آپ کو جلوت میں آنا ہوگا۔ تو خلوت یہ منسوخ ہے یہ اسلام میں، شریعت محمدیہ میں۔ ہاں علم کے لیے مطلوب ہے، علم کے لیے مقصود ہے، اس لیے علم کے لیے خلوت کو اجازت دے دی گئی۔ لیکن یہ کب؟ یہ جلوت کے بعد، جب تک استاد سے آپ استفادہ کیے بغیر یوں کہتے ہیں میں خلوت میں مراقبے میں بیٹھ کر حدیث سمجھوں گا، مراقبے میں بیٹھ کر تفسیر سمجھوں گا، مراقبے میں بیٹھ کر میں تشریح سمجھوں گا، مجھ پر الہام ہوگا، تو الہام ایسا ہوگا جس کو ہمارے مشائخ کہتے ہیں وہ الہام نہیں احتلام ہوتا ہے۔ وہ الہام نہیں ہوتا، وہ احتلام ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی شریعت توڑ دینے والی باتیں، جیسے بعض نعوذ باللہ من ذالک جو نبوت کا دعویٰ کیے ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ایسے ہی خلوت میں بیٹھ کر اپنی الہامی باتوں کو انہوں نے قابل تقلید سمجھ کر لوگوں خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ تو یہ چیزوں کو اکابر کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے خلوت تو چاہیے اپنی انفرادیت کے اعتبار سے، لیکن جلوت چاہیے استاد کے سامنے آنے کے اعتبار سے۔ وہ استاد کے سامنے آؤ گے نہیں تو پڑھو گے کیسا؟ لیکن سمجھنے کے لیے خلوت چاہیے۔ آپ اگر تنہائی بیٹھ کر کسی حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ تنہا بیٹھ کر سمجھیے، وہ تقریروں کو مد نظر رکھ کر جو کچھ استاد نے آپ کے سامنے کی ہے، تو تب جا کر آپ کی وہ خلوت مکمل طور پر آپ کو جلوت کی تقریروں کو دل کے اندر بسا کر معرفت تک لے جانے کا وہ سبب بنے گی۔ ورنہ آپ اگر جلوت میں آئے بغیر خلوت میں چلے گئے، جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر وہی نازل ہوئی خلوت میں، یا ایھا المدثر قم فانذر، لیکن حکم کیا ہوا؟ جلوت کا۔ یا ایھا المدثر کا حکم ہو رہا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، جو بھی حکم اللہ کے طرف سے حضور کو ہوا وہ خلوت میں ہوا، یعنی وحی کا جو سلسلہ جاری رہا وہ خلوت میں جاری رہا۔ لیکن حکم کیا ہوا؟ جلوت کا۔ دیکھو مزمل پہلے اور مدثر بعد میں، مزمل میں خلوت کا حکم ہے اور مدثر میں جلوت کا حکم ہے۔ چنانچہ اقرا کے بعد یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل ہے، تو اللہ رب العزت نے پہلے مدثر کے ذریعے سے جلوت کا حکم دیا اور مزمل کے ذریعے سے خلوت کا حکم دیا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ مزمل پہلے، مدثر بعد میں، لیکن فرمایا شریعت محمدیہ میں جلوت مقدم ہے خلوت کے پہ۔ جیسے کوئی بھی شیخ سے بیعت ہوتا ہے تو وہ خلوت میں نہیں ہوتا، جلوت میں ہوتا ہے۔ جلوت میں بیعت ہوتا ہے، میں خلوت میں بیعت کر رہا، خلوت میں کیسے بیعت کرو گے؟ وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، بیعت کیسا کرو گے؟ جب آپ بیعت کیے ہیں تو آپ جلوت میں کرتے ہیں، لیکن مراقبہ کرتے ہیں خلوت میں، تربیت ہوتی ہے خلوت میں، ذکر کریں گے خلوت میں۔ تو جلوت کے بعد خلوت، یا ایھا المدثر پہلے ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ۔ اب دیکھیے یہاں پر ان لک فی النہار سبحا طویلا، جلوت کا حکم طویل کا دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جلوت کا حکم طویل کا دیا گیا، لیکن خلوت کا حکم قلیل کا دیا گیا۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، گویا پتہ چلا خلوت میں کم رہنا ہے،
جلوت میں زیادہ رہنا ہے. کہیں روحانیت غالب نہ آ جائے, روحانیت کہیں غالب نہ آ جائے. نصف ہو قبر, رات کے جو سونے کے تمہارے اوقات ہیں وہ خلوت میں گزار لیا کرو, لیکن جلوت کے اوقات کو خلوت میں گزارنے کی اجازت نہیں ہے. میں صبح بھی پوچھ رہے کہاں ہیں, میں خلوت میں ہوں. دوپہر کو کہاں ہیں, خلوت میں ہوں. عصر میں کہاں ہیں, خلوت میں ہوں. مغرب میں, ارے خلوت کی جگہ عشاء سے لگو فجر تک ہے بھائی, عشاء سے فجر تک خلوت کا وقت ہے. قم اللیل الا قلیلا, تو لیل میں آپ خلوت میں رہیں گے, نہار میں آپ خلوت میں. اسی لیے کہا گیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. لباس سے مراد کیا ہے؟ لباس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ازدواجی زندگی والوں کے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ تو رہی بات ازدواجی زندگی کے لیے. لیکن جو لوگ دیگر زندگی میں گزارتے ہیں زندگی, ان سے کیا کہا جائے گا؟ ان سے یوں کہا جائے گا آپ. لباس سے مراد کیا؟ جو تمہارے لیے زیب ہیں. زیب کیا مطلب؟ یہ کہ شادی ہو گئی, سوسائٹی میں آپ کے لیے زینت مل گئی. بیچلر انسان پر ہمیشہ شکوک و شبہات کی نظر اٹھتی رہتی ہے. کوئی بیچلر گھر کو آ گیا, ارے کہیں کوئی نہیں آیا, فیملی والا آیا تو اتنا زیادہ وسوسہ نہیں ہوتا جتنا بیچلر آنے پر وساوس پیدا ہوتے ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ خلوت میں آپ اپنے دل کو ملبوس کیجئے تقوی سے, آپ اپنے آنکھوں کو ملبوس کیجئے طہارت سے, آپ اپنی زبان کو حیا سے, تو آپ اپنے پورے لباس کو لباس التقوی ذالک خیر, تو وہ لباس التقوی کو ملبوس کرنے کے لیے جو وقت دیا گیا ہے آپ کو, وہ کون سا؟ رات کا وقت ہے. تو یہاں یہ جواب دے رہے ہیں حبب الیہ الخلاء میں. یہاں یوں نہیں تصور کر لینا چاہیے چلو بے خلاء میں جا کر بیٹھ گئے. اب خلاء میں بیٹھنے کے لیے بیت الخلاء ہے, خلاء میں بیٹھنے کے لیے بیت الخلاء ہے, ہمیشہ خلاء میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہمارے اکابر کہتے ہیں اب خلاء نہیں, آپ آ کر رہیں گے وہاں جہاں پر سب رہتے ہیں. تو وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَائٍ. اب یہاں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام خلاء میں رہیں, خلاء میں رہیں, لیکن اب خلاء میں جانا نہیں ہے, غار حرا وغیرہ جانا نہیں ہے. تو اس لیے اسلاف بھی, اکابر بھی جس وقت بیٹھا کرتے تھے اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھتے تھے. ہاں آپ دیکھیں گے ہمارے اسلاف کا جنگلوں میں جا کر, جنگلوں میں خلوت میں بیٹھنا جو بھی ہوتا تھا اس کی ایک الگ معیار پر پہنچنے کے بعد ہوتا تھا, اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے مبادی مبتدئین کو خلوت میں بیٹھنے سے منع کر دیا. حدیث پاک میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الواحد شیطان اثنان شیطانان ثلاثة جماعت. روایتوں میں صاف واضح موجود ہیں, اکیلا رہے گا شیطان رہے گا. کیا مطلب؟ اس کی ابھی تربیت ہوئی ہی نہیں, تو اگر خلوت میں رہے گا گویا شیطانی حرکت تیرے ساتھ مشغول رہیں گی اور تیرے ساتھ وساوس میں مبتلا ہو کر تو خراب ہو جائے گا. اگر تیری تربیت ہوئے بغیر دو آدمی رہیں گے تب دو شیطان ہیں, یوں سمجھو. اگر تربیت نہیں ہوئی ہے تمہیں کیسا رہنا چاہیے؟ ثلاثۃ جماعہ, تین کے ساتھ رہنا چاہیے. ہاں البتہ تربیت ہو گئی, اب آپ خلوت میں رہیے. تربیت ہونے کے بعد خلوت کی اجازت ہے, تربیت ہونے سے پہلے خلوت کی اجازت نہیں ہے. بیٹھ گئے تنہا کمرے میں بند کر لے کر, کیا کہتا ہے میں خلاء میں ہوں. کون سے خلاء میں ہے؟ وہ خلاء وہاں ایک بند کرنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی کو اپنے کمرے کو بیت الخلاء بنانے کی اجازت نہیں ہے. کمرے کو کیا بنانے کی اجازت نہیں ہے؟ بیت الخلاء بنانے کی اجازت نہیں ہے. ارے بیت الخلاء تو سمجھے نا, یہ خلاء جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس کو آپ بیت الخلاء بنانے کی اجازت ہے جو ہے, لیکن اس کے علاوہ کسی اور حجرے کو, کسی اور کمرے کو آپ کو کیا بنانے کی اجازت نہیں؟ بیت الخلاء بنانے. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَائٍ. وہاں جا کر کرتے کیا تھے؟ اسی لیے وہاں پر وضاحت. اب دیکھیے نبوت کی زندگی ہمیشہ تمام شکوک و شبہات سے پاک زندگی ہوتی ہے, اس لیے آگے بھی اس کی وضاحت کر دی گئی. آپ وہاں جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ, وہاں جا کر عبادت کرتے تھے. وہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ هُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي. آگے بھی اس کی وضاحت ہوگی, وہ رات کی عبادتیں. میں نے کہا نا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا
تو ہمارے رات میں خلا کی اجازت ہے۔ پتہ چلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خلا میں رہا کرتے تھے، دن میں جلا میں رہا کرتے تھے، دن میں جلا، رات میں خلا۔ ارے جلا کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو، تجلی کو، جلوت کو جلا، اور یہاں خلا۔ وہ کتنے دن رہا کرتے تھے؟ ذوات العدد، گنے چنے چند دن۔ کب تک رہا کرتے تھے؟ فرمایا قبل ان ینزع الی اہلہ، قبل اس کے کہ جب توشہ وہاں ختم ہو جاتا تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتے تھے۔ کہے کے لیے لوٹتے تھے؟ فَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، لوٹتے تھے تاکہ توشہ حاصل کر لیں۔ فَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، تاکہ تعبد کے لیے۔ پتہ چلا تعبد ترہب کے ساتھ نہیں ہے، تعبد ترہب کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اسباب سے منقطع ہو کر تعبد کی اجازت نہیں، اسباب اختیار کرتے ہوئے تعبد کی اجازت ہے۔ آپ اسباب کے ساتھ جاؤ، میں آ کر توکلت علی اللہ بول کے نکل گیا تو نکل گیا کو تو توکلت علی اللہ میں جبہ بھی نہیں پہننا چاہیے، پیجامہ بھی پہننے کی ضرورت نہیں، توکلت علی اللہ بولو۔ جبہ جیسا پہننا سبب ہے، پیجامہ پہننا سبب ہے ستر عورت کے لیے، ویسے آپ کی زندگی کو تحفظ میں لانے کے لیے توشہ لینا بھی ضرورت ہے۔ باہر نکلتے وقت آپ یوں دیکھ رہے ہیں، لا حول ولا قوة، مولانا کیا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے۔ اسی اللہ نے میرے پیدا کیے ہوئے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کیا کہا جاتا ہے؟ پروردگار آپ نے جتنے اسباب بنائے وہ اس میں سے کوئی بھی سبب بیکار پیدا نہیں کیا۔ گویا تمام اسباب جتنے بھی آپ نے بنائے وہ سب کے سب قابل قدر ہیں، قابل استعمال ہیں، اور سب کے سب وہ ہیں جس کو برتا جانا چاہیے، برتنا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ورنہ بیکار تھوڑی پیدا کیا۔ کھانا پیدا کیا کہے کے لیے؟ کھانے کے لیے۔ ہوا پیدا کیا کہے کے لیے؟ لینے کے لیے۔ وَنَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فین بھی اللہ ہی پیدا کیا۔ ہم ایسی ایسی چیزیں بناتے رہیں گے جو تمہارے خواب و خیال میں بھی کبھی گزرے نہیں ہوں گے۔ تو جو چیز اللہ نے جن چیزوں کے لیے پیدا کیا وہ چیزیں، ان چیزوں کے لیے کیا کرو؟ میں گاڑی ہے لیکن چلاتا نہیں، توکل اللہ کے دیے ہوئے پیر ہیں، چلتا میں اللہ کی، بھئی یہ اللہ کا جو پیر ہے لمیٹڈ یوز کے لیے ہے، ان لمیٹڈ یوز کے لیے نہیں ہے۔ ان لمیٹڈ، بھائی حضرت علیہ السلام پیدل حج کرے، اس زمانے میں پیدل کے سوا کوئی سواری تھی ہی نہیں، پیدل حج کیے۔ اور تم پاگل انسان پیدل جا رہے ہو، پیدل جا کر آنے تک یہ تکلیف مالا یطاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تکلیف مالا یطاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تجھے جتنا تیرے، ورنہ تو پروردگار کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ لو، یہ حکم کیوں دیتا بھائی؟ تو ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں تکلیف مالا یطاق، زبردستی ایسی منت مان لینا، جیسے کہ سفر حج میں سرکار تھے، روایت بخاری میں آئے گی کہ یہ ایک بے ہوش ہو کر پڑا ہوا تھا، پورے لوگ الا من ہادہ الا من ہؤلاء، آپ نے پوچھا یہ تمام لوگ کس پر جمع ہیں؟ کہا گیا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی روزے دار ہیں اور وہ روزے میں سفر کیا، بے ہوش ہو کر پڑا ہوا ہے، روزہ کھولنے کو تیار نہیں۔ فرمایا روزہ تکلیف دینے کے لیے نہیں اترا، تکلیف دینے کے لیے نہیں۔ آیت قرآن پاک ان کنتم علی سفر، بھئی کیا ہے وہ؟ قرآن پاک کی آیت فَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، نہیں بھائی، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ہے نا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ، مریض ہو یا مسافر ہو تو دیگر دنوں میں اس روزے کو قضا کر لیا کرے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ جب اللہ اجازت دے رہا ہے تجھے بے ہوش ہو کر بے ہوشی کی حالت میں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ بے ہوشی کی حالت میں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ اسی کو یہاں کہا گیا
توشہ لینے کے لیے تشریف، میں جماعت میں جاتا ہوں لیکن بغیر توشے کے، توکلت علی اللہ، نہیں، یہ اللہ کا اصول ہی نہیں، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں۔ توشہ لے کر جاؤ، بھیک منگائے بغیر جماعت میں رہو، بھیک مت منگو، بھکاری بن کر مت جایا کرو، سوالی بن کر مت جایا کرو، سؤول بن کر مت، اشراف دل کا سوال لے کر مت جایا کرو۔ ثم یرجع الی خدیجہ، حضرت خدیجہ کے پاس لوٹتے تھے، توشہ لیتے تھے، اسی کے مثل جتنی مقدار ان کی ٹفن ہوتی تھی، جتنی مقدار ان کی ٹفن ہوتی اتنی مثل کیا لیتے تھے، توشہ لے لیا کرتے، لے کر پھر پتہ چلا لڑکیوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی زمانے جاہلیت میں بھی بے ضرورت سمجھتے تھے، بے حیا سمجھتے تھے، عدم محفوظ سمجھتے تھے، حالانکہ گھر میں بیٹیاں ہیں، سرکار بالکل کسی کو آنے کی زحمت نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کیوں آئیں گی اتنی دور، خود آتے، خود لیتے، خود جاتے، کرتے رہے اسی طرح۔ کس کا ترجمہ حتی ہے نہیں، حتی کا ترجمہ کیا، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ کس کا ترجمہ، جاءہ الحق، حضرت جبریل تشریف لائے، جاء الحق، وحی تشریف لائے، اللہ کا پیغام آ گیا۔ حق سے مراد کون، اللہ کا حق والا پیغام آ گیا، نبوت آ گئی، نبوت مل گئی۔ وہ کہاں ملی، وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، کہاں تھے، نبوت ملی جب آپ غار حرا میں تھے۔ کون لے کر آیا نبوت، کیسا لے کر آیا، کیا ترتیب تھی، کیا شکل تھی، کیا نوعیت تھی، کیا نظام تھا اس کا، فرمایا جاءہ الملک، فرشتہ آیا، کیسا آیا، کدھر آیا، ان تمام تفصیلات کے قطع نظر امام بخاری فرشتہ آیا کے بعد آ کر کیا پیغام دیا، آ کر کیا کہا، بے قرار دل کو پیغام قرار لایا، بے قرار دل کو پیغام قرار لایا۔ کیا لایا، اقرا، آپ بہت زیادہ بے چین و بے قرار ہیں، یہ سوچ کر کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کے اندر بگاڑ دور کروں تو کیسے کروں، یہ تصور، یہ تخیل جو آپ کو اس بات کی طرف سوچنے پر مجبور کہ اس ماحول سے ہٹ کر آپ اس ماحول میں آ کر آپ اللہ کو یاد کرتے ہوئے متوجہ جو ہو رہے تھے، اس مجاہدے کا اللہ نے آپ کو صلہ دیا، من جدہ وجدہ، کیا دیا، پڑھیے۔ پتہ چلا پڑھائی یوں ہی نہیں آتی، پڑھائی کے لیے طلب چاہیے، پڑھائی کے لیے جہد مسلسل چاہیے، پڑھائی کے لیے دل لگانا چاہیے، پڑھائی کے لیے یکسوئی چاہیے، پڑھائی کے لیے طلب صادق چاہیے، تب جا کر اقرا کے ہم مخاطب ہوں گے۔ میں ہلتا بھی نہیں، حدرتا بھی نہیں، ڈلتا بھی نہیں، ڈلاتا بھی نہیں، بغیر میری کوئی بھی چیز گرم نہیں ہونا، علامہ بن جانا، فہامہ بن جانا، قطب بن جانا، ابدال بن جانا نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ کیا کرنا پڑے گا، گھسنا ہوگا، گھسنا، کیا کرنا ہوگا، گھسنا ہوگا، گھسے بغیر سرما بن جائیں گی، ارے گھسنے کے بعد ہی تو وہ سرما کے قابل بنتے ہیں، میں گھسوں گا ہی نہیں، کیا بن جانا، علامہ بن جانا، کیسے ہو جاؤ گے بھائی، علامہ البتہ بن سکتے ہو، الف سے، کافی تکلیف دہ بن جاؤ گے۔ اقرا، پڑھیے، فرمانے لگے، میں نے اس کی تفصیلات بتا دیا سلسلۃ الجرس میں،
ارے بتایا نہیں بتا دیا. سلسلۃ الجفر پڑھیے. عجیب و غریب آواز تھی، عجیب و غریب لغات اور عجیب و غریب باتیں اور عجیب و غریب انداز. سرکار کو وہ مفہوم نہیں ہو رہا تھا. فرمایا جو تم کہہ رہے ہو وہ میں پڑھ نہیں سکتا. فرمایا عجیب بات. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے فَأَخَذَنِي فَغَتَّنِي، مجھے پکڑا اور یوں جکڑا، پکڑا اور بھینچا. زغتنی، ایک کتاب غتنی بھی ہے، بعض میں زغتنی اس کا ترجمہ. کیا مطلب؟ بھینچا. کیا کیا بھائی؟ بھینچا. اتنا زور سے بھینچا ایک پھسلی دوسرے پھسلی کے اندر گھس گئی. اور وہ بھینچنا کیوں ہوتا ہے؟ احضار قلب کے لیے ہوتا ہے، تاکہ دل کے اندر حضور ہو جائیں. جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ منتقل ہو جائیں، جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ منقول ہو جائیں، مکمل طور پر وہ ضبط ہو جائیں. بھینچا. تو 3 مرتبہ بھینچا ہے. فَأَخَذَنِي فَغَتَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدِ، مجھ میں حد سے زیادہ مشقت ہو گئی میری، حد سے زیادہ مشقت، حد سے زیادہ تکلیف، حد سے زیادہ مجاہدہ، میری طاقت بے بس ہو گئی. بعض جگہوں پر ہے موت کے منہ چلا گیا، پھسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس گئیں. علم حاصل کرنے کے لیے 3 مرحلے آئیں گے. تینوں مراحل موت العلم ہو کر ثابت ہوں گے. کتنے کیا ہو کر ثابت ہوں گے؟ موت العلم. 3 مرتبہ چھوڑ دو شیطان، چھوڑ دو شیطان، چھوڑ دو. 3 حالات میں تم بچ گئے. نہیں حضرت میرے بس کی بات نہیں. کتنے مرتبہ حالات آئیں گے؟ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ کے حالات میں اگر جم گئے، جڑ گئے، ان حالات کو، ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے، منزل پار کر گئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کلمات کا ادنا درجہ 3، بے جمع کا ادنا درجہ کون سا؟ 3. بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اسی طرح عالم بننے کے لیے بھئی جب نبوت کے لیے 3 مراحل آئے، بھئی وارثین نبوت کے لیے بھی کتنے مراحل آئیں گے؟ ابا نہیں، امی نہیں، حالات نہیں، حالات آئیں گے. 3 کو پار کرنا ہوگا. تو 3 کیا کرنا ہوگا؟ پار کرنا ہوگا، ورنہ یوں ہی تھوڑی وارث نبی کوئی بن جائے گا. جب نبی بننے کے لیے حالات آئے تو وراثت کے لیے بھی حالات آئیں گے. تو کرنا کیا ہوگا؟ جمنا ہوگا، جڑنا ہوگا، اور اپنے آپ کو اس مقابلے کے لیے آمادہ کرنا ہوگا. ضد بضد ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو منانا ہوگا. اللہ کو طلباء کی ضد بہت پسند. جتنی تم اللہ سے مانگو گے اللہ اتنی قبولیت تمہیں دے گا. شہرت یہ انتہائی ذلیل خواہش، انتہائی ذلیل خواہش. کون سی؟ شہرت کی جو خواہش ہے انتہائی ذلیل. اور آخرت میں رسوا ہونے کی خواہش. جن کے لیے تو نے کیا انہی کے پاس تو جا کر اس کا اجر لے لے. ثم طرح فی النار،
جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ توبہ کریں گے؟ تو پہلی حالت اقرا۔ تو حضرت تھانوی علیہ رحمہ دیگر ہمارے اکابر کہتے ہیں 3 حالات آئیں گے۔ کیسے 3 حالات؟ پہلی مالی، دوسری نفسی، تیسری جاہی۔ پہلے مال، نہیں ہمارے یہاں وہ ہے، ہمارے یہاں یہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہے نہیں 5 یہ حالات آئیں گے سر۔ کرنا کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ اس میں جڑو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ امتحان ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر۔ حضرت کبھی استاد کا ڈر، پتہ نہیں ہے کیا بولیں گے کیا کریں گے، کبھی استاد کا ڈر۔ بعض لوگ ڈرا دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ ڈرا دیتے ہیں۔ فلاں شیخ کے مرید نہ بننا، جلالی شیخ ہیں۔ فلاں استاد کے شاگرد نہ بننا، جلالی استاد ہیں۔ یا جھٹک دیتے ہیں، پڑک دیتے ہیں، ہے نا بھائی؟ کہاں جاؤں؟ وہاں جاؤ جہاں پر تمہارے لیے استقبال ہی استقبال۔ ارے آئیے آئیے، پدھاریے پدھاریے، خوش گلخن، ہے نا بھائی؟ جہاں استدبار ہے وہاں کیوں جائیں گے؟ جہاں ڈانٹ ڈپٹ ہے وہاں کیوں جائیں گے؟ نشتر لگانے والا طبیب وہ بہت بڑا مشفق ہوتا ہے بیماروں کا، مریضوں کا۔ مٹھائی کھلانے والا طبیب وہ تباہی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، اور مٹھائی کھلانے والے کے پاس طبیب کو کوئی طبیب سمجھتا ہے؟ شوگر پیشنٹ کے ہاتھ میں چاکلیٹ دینا جس طرح مہلک دوا سمجھی جاتی ہے ظاہری اعتبار سے، ورنہ تو حقیقی مالک تو اللہ ہے بھائی، شافی تو اللہ ہے۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے خوف والجوع، کھانا کیسا ہے؟ کیا ہے؟ مدرسے میں کھانا کیسا؟ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، آپ ہوٹل نہیں آئے کھانا پوچھنے کے لیے، ہوٹل آئے، ہوٹل میں پوچھنا کھانا کیسا ہے، وہاں کی بریانی کیسی، وہاں کی اڈلی کیسی، وہاں کا ڈوسا کیسا، وہاں کی چٹنی کیسی، وہاں کا، وہ تو کہاں پوچھیں گے؟ ارے بہترین شیخ کہاں ملتی ہے بھائی؟ ارے فلاں مدرسے کو چلے جاؤ، بہترین پھال ملے گا، تو وہ ہوٹل ہے یا مدرسہ ہے؟ جو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فیس لیتے ہیں۔ ارے نہیں، یہاں تو فری پڑھاتے ہیں، جہاں فری پڑھاتے ہیں وہاں ہم پڑھتے ہیں، جہاں فیس لیتے ہیں وہاں ہم نہیں پڑھیں گے۔ فیس، اچھا وہاں کیا؟ ارے وہ مدرسے میں ٹیوشن کی بھی اجازت ہے، ہم لوگ وہاں داخلہ لے لیں گے۔ کیوں؟ 1 گھنٹی پڑھی، 1 گھنٹی ٹیوشن پڑھائی، 1 گھنٹی پڑھی، 1 گھنٹی مکتب پڑھانے بھاگ گئے۔ مال میں کیا ہو رہا ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، منقسم الاموال، یہاں منقسم الاموال ہو رہا ہے، پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہاں کیا ہے؟ صفا، جزاک اللہ، ماہانہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں خالی خاموش، سکوت اختیار کرو۔ والانفس، ان کا انتقال ہو گیا، بیٹا جلدی آ جاؤ، ان کا انتقال ہو گیا، بیٹا جلدی آ جاؤ۔ اب عموماً دیکھیے، حالات میں پڑھنے والے بچے پڑھنے کے بعد بہت چمکتے ہیں، سہولت میں پڑھنے والے بچے پڑھنے کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ سمجھے نہیں؟ حالات میں پڑھنے والے بچے، اور حالات کا بندے کو عادی بننا ہے۔ ارے حالات کا عادی نہیں بنو گے، حالات حل کرو گے کیسے؟
ابھی تو ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. یہاں سو گئے ڈھیلے پڑھ کر ابتدائے عشق روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے. والثمرات میں یہ بات بتائی گئی کہ پڑھنے کے بعد بھی تنخواہ کم، پڑھنے کے بعد بھی تنخواہ کم. ہم نے اتنی محنت سے پڑھی لیکن تنخواہ کم. یہی ہے بہت بڑا غم، اسی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے ہم، اسی وجہ سے ہم لوگ جا رہے ہیں در بدر دم بدم. نہیں ہو رہا ہے اس کے باوجود ہمارا کوئی غم، مار رہے ہیں ہر جگہ جا کر ٹم ٹم. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کہاں گئے تو بھی کیا مار رہے ہیں، ایسا حالت ہی بھی، ایسی حالت ہی بھی، ایسی حالت ہی بھی. تو ایک تو یہ ہے کہ غتنی چھوڑا، تو ایک لطیف اشارہ، پہلے استاد اور شاگرد کے درمیان انسیت پیدا کرنا، نمبر 2 استاد اور شاگرد کے درمیان زبان یکساں ہونا، نمبر 3 استاد اور شاگرد دل سے دل ملانا، جسے کہتے ہیں ہم دم ہو کر، کیا ہو کر، ہم دم ہو کر، ہم فہم ہونا. جو استاذ کے اندر فطرت ہے، مزاج ہے، طبیعت ہے، فکر ہے، وہ شاگردوں میں منتقل ہونا، جسے کہتے ہیں منشأ درس. عربی منشأ پیغام، پیغام کا کیا ہے، ایک منشأ ہے، منشأ نزول. جب انسیت پیدا ہوتی ہے تو وحشت ختم ہو جاتی ہے. شروع میں کیسے رہیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے رہیں گے، بعد میں کیوں نہیں رہیں گے. شروع میں کیسے، بعد میں کیوں نہیں رہیں گے. رہیں گے بھائی، کیوں نہیں رہ سکتے. تو یہ انسیت پہلے پیدا ہونا. تو پہلے غطا میں انسیت پیدا ہوئی، وحشت دور ہوئی. جیسے آپ کبھی کسی کو بھیج رہو، معانقہ کرو، اب آپ سے بہت دور تھا وہ، آپ نے معانقہ کرنے کے بعد آپ نے جب اپنا ہمدردی کا اظہار فرمایا، جس نے آپ کو بے درد سمجھ رہا تھا، جب آپ کو وہ محسوس کرے گا کہ آپ اس کے ہم درد ہیں، تو اتنا اس کے آنسو نکلیں گے، اتنے آنسو نکلیں گے، ٹنو منو، وہ پورا بے درد کا درد نکل کر وہ بھی ہمدرد ہو جائے گا. بے درد کا، اسی لیے کیا کہتے ہیں، رونے والوں کو رونے دو. کسی میت پر رو رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں، رونے دو. کیا نکلے گا، درد نکل جائے گا، غم ہلکا ہو جائے گا. نکو رو بھائی، نکو رو بھائی. حضور آپ بھی روتے ہیں، آپ نے منع فرمایا مت رویا کریں، نہیں رونا بولنا. آپ بکال المیت پر آپ نے منع فرمایا اور آپ رو رہے نا. یہ رو نہیں رہا ہوں، یہ محبت اور شفقت کی آنسو ہیں.
رو رہا ہوں، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہوں۔ کب تک رکھنا ہے اس کو؟ کتنے دن رکھنا؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کیا کرنا ہے جی؟ تو یہ ایک تو ہوا وحشت دور کرنے کا معانقہ، جب وحشت دور ہو گئی، انسیت پیدا ہو گئی، اب کہا اقرا، اب پڑھیے، فرمایا وحشت تو دور ہو گئی، وحدت نہیں ہوئی۔ کیا نہیں ہوئی؟ وحشت دور ہو گئی، انسیت پیدا ہو گئی، لیکن وحدت نہیں ہوئی۔ اب دوسرے بھینچ میں وحدت کو منتقل کیا گیا۔ پھر وہی بات، بغیر یہ ہاتھ بہت وزن ہے کیا؟ کیا ہو گئی؟ وحدت پیدا ہوئی دوسرے اس میں۔ تیسرے مرتبہ جس وقت بھینچا گیا، اب کیا ہوا؟ فرمایا وحدت اور ادھر نسبت پیدا ہو گئی۔ بعد میں کیا کہا؟ پہلے انسیت، بعد میں نسبت، بعد میں وحدت۔ پہلے انسیت، بعد میں نسبت، بعد میں وحدت۔ اب ایسی وحدت پیدا ہو گئی، اب آنکھوں سے آنکھوں میں باتیں ہونے لگی، اشاروں میں گفتگو ہونے لگی۔ اقرا تو کیا مطلب؟ پڑھیے، تو حضور نے کیا کہا؟ پڑھ، کیسا پڑھتوں دیکھ۔ ایک ترجمہ کیا ہے؟ پڑھ، دیکھتے جا کے کیسا پڑھتا ہوں۔ پڑھو، چلاؤ، فرسٹ اسٹارٹ کر، کیسا چلا تم دیکھ، ہے نا؟ تو کیا کہا؟ پڑھ، کیسا؟ اقرا، آپ نے بھی فرمایا اقرا، تو پڑھ، دیکھتے جا کیسا پڑھتا ہوں۔ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک۔ دیکھو، اقرا بولنے کے بعد سینٹنس نہیں سنایا، پانچوں آیتیں ایک ساتھ سنا دی۔ ارے غور کرے نہیں کرے وہ صوفیو، اسی لیے کہتے ہیں بعض مرتبہ سمجھنے کے لیے مکمل طور پر غرق ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مستغرق ہو کر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا جس وقت کہا پڑھ، پڑھ، پڑھ بیٹے پڑھ، پڑھیے، پڑھو جی۔ اب پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سرکار پڑھنا شروع کر دیا، پہلا سبق، پورا سبق دے دیا۔ ابھی اس پر 3 پر کلام مکمل نہیں ہوا، 3 پر کلام تو بہت وسیع کلام ہے، 3 پر کلام بہت وسیع کلام ہے۔ تو جس وقت پڑھنا شروع کیا، اب آپ کو جو پہلا سبق، بڑا سبق، مبدا والا، منتہا والا، بالاستیعاب والا، 2 پڑھائی، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم، علم الانسان ما لم یعلم، ما لم یعلم، تا قیامت سبق دے دیا۔ یہ مبدا اور منتہا سبق ہے، یہ 5 آیتوں میں۔ لوگ اس کی تشریح ہلکی کر کے ہل جایا کرتے ہیں۔ ابھی
معلم یعلم کہاں تک چلا گیا؟ وہ علامات قیامت بھی آ گئے اس میں. علم غیب، علم لا ریب سے علم غیب تک کا سبق. کہاں سے کہاں تک؟ علم غیب تک کا سبق. اب دو پڑھائی ایک ساتھ پڑھائے، ایک پڑھائی نہیں. پہلے کہا اقرا، سرکار نے سمجھا ایک پڑھائی پڑھائیں گے، تو پھر کتنے پڑھا دی؟ ما کان یا ما یکون پڑھا دیا. آپ کو بخار آ گیا. پہلا دن ہے سبق کا، پہلا دن جھٹکا لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ پہلا دن کیا لگتا ہے؟ جھٹکا. بعد میں باندھو پٹکا. پہلا لگتا ہے جھٹکا. لگا نہیں لگا؟ پہلا دن کیا لگتا ہے؟ جھٹکا. گھر کو آتے ہی ہر بچہ فرمایا، گھر آتے ہی رجع بہا رسول اللہ، دل گھبرایا ہوا ہے. عجیب و غریب سبق، میں نے کبھی زندگی میں ایسا سبق تو پڑھایا نہیں. بھینچ بھینچ کے سبق دیا جا رہا ہے. دے بھینچ دے بھینچ دے بھینچ. تین مرتبہ بھینچ کر 5 سبقیں، 5 آیتیں. اللہ اکبر. یرجف فؤادہ دخل علی خدیجہ. فرمایا دل مضطر ہے، دل مضطرب ہے، دل گھبرا رہا ہے، دل میں عجیب دھڑکن. اسی حالت میں پہنچے حضرت خود خدیجہ کے پاس. فرمایا زملونی زملونی. عجیب بات. فرمایا رات کو آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے کمبل اوڑھنے کو کہا. دن کو آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے چادر اوڑھنے کو کہا. دثرونی، چادر اوڑھیے. زملونی، کمبل اڑائیے. رات کو کمبل اڑایا جاتا ہے، دن میں چادر اڑائی جاتی ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ علماء اکرام ہیں. علماء نبی، اس لیے کہ زمل، رات کی عبادت کا حکم دیا گیا بعد میں. یا ایھا المزمل، پتہ یہ چلا رات میں کمبل اڑا کر سونے والے سے کہا گیا قم اللیل الا قلیلا. دثر، مدثر، چادر اوڑھے ہوئے. دن میں آپ سے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ دن کے احکام بعد میں ہیں تو چادر کا ترجمہ، اور رات کے احکام بعد میں ہیں تو کمبل کا ترجمہ. سمجھے بھائی؟ جی دونوں مروی ہیں نا، تو وسیلے تو کہا جاتا ہے دونوں ہیں. اگلے روایت میں اس کی وضاحت بھی ہے. یا ای زملونی زملونی فزملوہ حتی ذہب عنہ الروع. اتنا اڑایا گیا، اتنا اڑایا گیا، اتنا اڑایا گیا کہ آپ کے اندر سے وہ دہشت ختم ہو گئی. کیسے اڑایا گیا؟ فرمایا زمل، زمل یزملو، کہتے ہیں لفافے کی طرح اڑانا. کیسا اڑانا؟
لفافے کی تلفیف کو کہتے ہیں، لفافے کی طرح اڑانے کو کیا کہتے ہیں؟ کیسا اڑانا؟ تلفیف، یعنی لفافہ بنا دینا، خالی اوپر اڑا ڈالنا نہیں، نیچے بھی پھر اڑانا ایسا، پھر اڑانا ایسا. یہ چادر جس طرح اڑتے ہیں یوں اڑتے نہیں اڑتے. پتہ ہے چلا آپ زمل میں لیٹے ہوئے تھے، دستر میں بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھتے وقت شال اڑایا جاتا ہے، لیٹتے وقت کمبل اڑائی جاتی ہے. تو شال کب اڑائے؟ شال کیسے اڑتے ہیں؟ یوں. شال اوڑو گا تو یوں اٹھا یوں ڈال کے جاتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ شال اوڑو جب کہہ جاتے یوں ڈال کر یوں کیا کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ لیٹے تھے تب بھی آپ کو لفافے کی طرح آپ بیٹھ کر لپیٹنے کا نام تدثیر ہے، اور لیٹ کر لپیٹنے کا نام زمل ہے. فرمایا لیٹ کر لپیٹ دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لیٹے لیٹے ہلکی آواز میں ماضی کا واقعہ سنایا. جو کچھ پیش آیا، پیش آوردہ، وہ حالات جو آپ کے ساتھ پیش آئے وہ حالات سنائے. کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، ہلکی آواز میں آپ نے اطلاع دی آپ کو وہ تمام باتیں جو کچھ گزریں. فرمانے لگے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، میں تو اپنے آپ کے سلسلے میں ڈرنے لگا کہیں میں رخصت نہ ہو جاؤں. کیوں بیگم کو یہ پہلی بات سنا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے تمہاری فکر ہے خدیجہ، تیرے 4 بچوں کی بھی فکر ہے. مجھے تیری بھی فکر ہے، تیرے 4 بچوں کی بھی فکر. فوراً نہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، پروردگار آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کتنی بڑی ہے یقین. ہر ایک بیوی کو اپنے شوہر پر ایسا یقین ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ آپ نے جو قربانی دی، 40 سالہ اس بیوہ کو آپ نے سہارا دیا، صاحب اولاد بنایا، اور آپ نے کسی طرح کی کمی نہیں کی، اور اللہ آپ کو رسوا کر دے گا؟ نہیں. آپ کے اندر بہت سارے وہ باتیں جو ہم نے محسوس کی، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ سے بہت بڑا انقلابی کام ہونے والا ہے. اللہ آپ کو ایسا رسوا نہیں کرے گا. کیسا رسوا؟ کہ آپ چلے جائیں، لوگ مذاق اڑائیں آپ کے بچوں کا، آپ کی بیوی کا، یہ بھی تو رسوا ہیں. ایسے سب رسوا اللہ آپ کو ایک. دوسرا آپ نے جو اندازہ لگایا کہ میں نہیں آپ کو موت دے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ چلے گئے تو رسوا ایسے کہ کیا بھائی کیا کہ بہت میں آپ کو یہ کرتا نہیں وہ کرتا نہیں بولے تو چلے گئے. دیکھو حبل کا مخالفت کرنے کا نتیجہ، لات اور عزا کا مخالفت کرنے کا نتیجہ، معبودان کے مخالفت کرنے کا نتیجہ دیکھیں، چلے گئے نا. لوگ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ لا یخزیک اللہ ابدا. ابدا کا جملہ کام مکمل ہونے تک. کام کب تک؟ سب سے پہلی بات حضرت خدیجہ نے اپنا جو حقوق سرکار نے ادا کیا وہ بتایا.
بیوی بچوں کے حقوق تو دور کی بات، آپ نے تمام رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے، کس کا حق آپ ادا نہیں کرے وہ بولو۔ فرمایا انک لتصل الرحیم، اسے پتہ چلا رشتے ناطے کو جڑ کر چلنے والا کبھی رسوا، سب کی دعائیں لے گا، مجھے انہیں نہ کہو، مجھے انہیں نہ کہو، میں اسے سلام کرتا نہیں، میں اسے کلام کرتا نہیں، ایسا سب رشتہ داروں سے کاٹ کر زندگی نہیں گزارنا۔ کاٹنے والا چکی کا پارٹ بن جاتا ہے، جہاں رہے گا رشتہ داروں سے کاٹ، ہو جائے گا وہ دونوں خاندانوں کے درمیان کا چکی کا پارٹ۔ پچھلے کو چھڑنا سونے دے گیا جی، انہوں آئے کیا جی، انہوں آئے کیا جی، کہ رسوا دیتی، ادھر سے ادھر چھپاتی، ادھر سے ادھر چھپاتی۔ سب کے ساتھ پیار محبت سے رہنا سیکھو۔ کیا بھی عزائم کا اظہار اس نہیں ہو رہا نا، عزائم کا اظہار اس نہیں ہو رہا نا بھائی۔ فرمایا سب سے پہلی بات، اگر تو اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے فلیصل رحم، جو بھی چاہتا ہے رزق میں اضافہ ہو، عمر میں اضافہ ہو، نشانات قدم میں اضافہ ہو، یعنی کیا مطلب، شاگردوں میں رشتہ داروں کو جڑ کر رہنا۔ رشتے میں سب سے اعلیٰ درجے کا رشتہ ماں اور باپ کا، ان کے لیے زندگی قربان، ان کے لیے میں نہیں جاتا، میں یہاں کوئی، ماں جانا سوچ فرض۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ترتیب کو پہلے سمجھو، ترتیب صلہ رحمی سمجھو، ماں باپ بعد میں بیوی بچے۔ بعد لوگوں بیوی بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑا لیتے، ارے ماں باپ کی وجہ سے تم بیوی کو چھوڑ سکتے ہو، بیوی کی وجہ سے ماں کو نہیں۔ بیوی انہیں نے تو دوسری مل جائے گی، ماں مل جائے گی، ماں انہوں نے تو دوسری مل جائے گی، کہاں کیسا مل جاتی، دوبارہ اندر جگہ تک ہے باہر ہوگا قصہ ختم آگا۔ اب کیا جا کر آؤ گے بھائی، دماغ خراب ہو گیا، دوسری ماں مل جائے گی، نہیں نہ ہمارے امی کے سکے سمجھو، حضرت امی کے سکے تو ہو سکتے، امی کے سکے تو ہو سکتے، امی ہو سکتی ہیں کیا، امی تو ایک ہی ہوگی، وہ کیا مطلب ہوا بھائی، بیوی کی سکی کیا بھی نہیں، بیوی سگی ہو سکتی ہے، ایک گئی تو دوسری گئی تو تیسری گئی تو حلم جرن۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ہے نا بھائی۔ خیر وہ سب آیتیں ہندوستان میں نہیں پڑھنا، ہندوستان میں نہیں، اس لیے میں ہمیشہ ہر نکاح کے بیان میں آج کل کیا پڑھ رہا ہوں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، مسئلہ سب نہیں پڑھتا، خالی اتنا پڑھتا ہوں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، بس۔ سب علماء پریشان ہوئے تھے کیا حضرت آیت پڑھ رہے ہیں نا، وہاں تک بس۔ من النساء میں ایک بھی ہے، من النساء میں ایک بھی ہے، تو ایک پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے بھائی۔ تو صلہ رحمی، وتحمیل الکل، تحمیل الکل کسے کہتے ہیں، بوجھ کو اٹھاتے ہیں، ہلکا کرتے ہیں، جو بھی بوجھ اٹھاتا ہے، جو زندگی کا بوجھ اٹھایا اسے بھی ہلکا کر دیا، رزق کا بوجھ اٹھایا اسے ہلکا کر دیا، بوجھ کوئی آدمی اٹھانا چاہتا ہے ظاہری اعتبار سے بوجھ اسے بھی اٹھا کر آپ نے رکھ دیا، تحمیل الکلہ۔ اگر کوئی بیچارہ معدوم ہے، نادار ہے، آپ نے کہا یہ رکھ لو، بیوی بچوں کو کھانا کھلاؤ، گھر میں آج آپ نے ناشتہ کیا نہیں کیا، ناشتہ کرو۔ آپ معدوم، تکسیب المعدوم، آپ کما کر ان کو دیتے ہیں، کماتے ہیں یہ، کھلاتے ہیں سب کو، انیک کو،
کماتے ہیں، یہ کھلاتے ہیں انیک کو. انیک کو کسے کہتے ہیں؟ بہت ساروں، ہے نا بھائی. آپ لوگ اردو پر بھی مشق کیجیے. ہماری اردو صاف ہونی چاہیے اور آسان فہم بھی ہونی چاہیے. جتنی آپ اردو اپنی اردو کو خراب کرو گے اتنی آپ کی اردو خراب ہو جائے گی. آپ جتنی اپنی اردو کو سجاؤ گے، مزین کرو گے، مرتب کرو گے، مسجع کرو گے، مقفع کرو گے، مجلہ کرو گے، وہ اردو ایسی بن کر آپ کے سامنے نکھر جائے گی. نہیں بھئی وہ تو ندوی ہی ایسی گفتگو کرتے ہیں، ورنہ تو قاسمی کہاں سے کریں گے. سب کچھ کر سکتے ہیں، مشق درکار ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. لنہدینہم خالی تبلیغ والے کیا وہ تبلیغ والے کے لیے چھو فینا لنہدینہم سبلنا تکسب المعدومہ. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مہمان آئیے چائے تقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان آئے گا تو بے گھر میں اس وقت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں پانی ماں حضر ہے، آپ نوش فرما لیں گے تو بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، کیا نوش کر لیتے ہیں؟ پانی نوش کر لیتے. اب آپ نے کیا کیا؟ مہمان کی مہمان نوازی مصیبت سے بچنے اور بچانے کا سب سے زبردست سبب ہے. اللہ کرے کہ سب کو اللہ مہمان نوازی کی توفیق ملے. کچھ نہیں ہے، اچھی باتیں چند بول کر بھیج دیا کرو. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ مدد کرتے ہیں. کب؟ علی نوائب الحق، وہ حوادثات جو حق پر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. حق پر جو مبتلا ہو جاتے ہیں ان سب پر کیا کرتے ہیں آپ؟ مدد کرتے ہیں. ان سب پر کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. تعین علی نوائب الحق، راہ حق میں مصیبت زدہ لوگ، اس کا بہترین ترجمہ کیا بولو؟ آپ ان پر کیا بھی کیا قصہ ایسا ہوگا حضرت، کیا بھی ٹینشن لینے کو، تمہیں جھوٹ کہتے بولے گا جی نہیں، دھوکہ دیے کیا نہیں دیے، آپ ان کو کسی دغا دیے نہیں دیے، حق پر ہیں. حق پر ہیں، چلیے آئیے میں بات کرتا ہوں. کیا قصہ؟ آپ ان کو ستا رہی سو، ان کو ستانے کا تم نہ کیا حق بنتا. یہ دارالقضا کا کام. تعین علی نوائب الحق، یہ کیا کام؟ کیا کام؟ نسبت. ہر درس کا دوسرے درس کے ساتھ رشتہ جوڑا جاتا ہے. تعین علی نوائب، یعنی گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت یہ کام کرتے تھے. کون سا کام؟ تعین علی نوائب آپ حق پر ہیں؟ ہاں حق پر، چلیے میں بات کرتا ہوں. کبھی غلاموں کو لے کر آپ پہنچ گئے، کبھی کس کو؟ کبھی غلاموں کو، کبھی باندیوں کو حق دلانے کے لیے، کبھی مقروضوں کا حق دیا. جیسے کہ حضرت بھائی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، مقروضوں سے کیا قصہ بھائی ہے کہ بھائی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ نہیں ہمیں معاف نہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آنے دیجیے، اللہ ہم ادا کریں گے. ہمیں لوگ کئی کو بھائی دوسروں کے جھگڑے میں پڑنا. بھائی گلقند تمہیں نہیں پڑے گا تو پھر کون پڑھتی؟ پڑھنے دم نہیں ہے بولو بس ہوتا. کئی کو بھائی تو پڑھنے کیا نہیں ہے، دم نہیں ہے بولو صاف صاف. بھائی ہمیں دم نہیں ہے، بھائی کہاں جوتے مارا دیں گے تو ڈر رہے بولو. میں بے دم ہو تو کونے بیٹھ جاؤ، مستورات کی ذمہ دار بن جاؤ تمہیں. جیسے کہ حضرت حسان کو بھائی حضرت بوڑھے ہو گئے تھے،
حضرت حسن کیا ہو گئے تھے؟ بزرگ ہو گئے تھے. فرمایا حسان جی بھائی آپ امیر النساء ہیں. آپ کون ہیں؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہاں، اور ادھر حضرت صفیہ. جی کاٹو جی اس کے سر کو. اب حضرت حسن ڈر رہے. کام کرو تم خاموش کھڑو یہاں، میں کاٹ لیتی ہوں. کھڑے حضرت حسان. کاٹے کون؟ حضرت صفیہ. کاٹ کر اٹھا کر پھینکتی ہی ہو اندر بھی پہلوان ہی نہیں. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ڈھیلے ستریاں سے بہت نازک البدن. نازک البدن کو شادی کر لے کیا کرتی بھائی؟ کبھی کبھار کہیں نہ کہیں آواز کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. چلو بھائی شوہر بھی بیمار ہو گیا، اب وہ بیچاری بیوی کے علاوہ کوئی ہے نہیں تمہارے ساتھ. بیوی لے کر گئی ہاسپٹل کو اور اسے کچھ نہیں آتا. کیا کرے گی بتائیے؟ کیا کرے گی؟ کرے گی کیا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ کچھ نہ کچھ. وہاں پر حدود شرع اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ اپنے شوہر کی تکلیف کی ترجمانی کیجئے. آپ نے میں پردے میں ہوں، میری آواز بھی پردہ ہے. خاموش ہے. کون میں اشارہ کر رہا ہوں؟ خاموش ہے. لے جا کے میت کے ڈبے میں ڈالتے ہیں اسے. کہاں ڈال دیں گے؟ کہاں ہے؟ صندوق الاموات فی صندوق تسلی کون دے رہی ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پتہ یہ چلا کہ شوہر کی خوبیوں سے بیوی کو واقف بھی ہونی چاہیے. شوہر جو کر رہا ہے وہ دکھلاوے کے لیے نہیں. بیوی کو سے بھی یہ ہم اسے ہمسر کیا کہتے ہیں؟ عورت کو، بیوی کو فارسی میں ہمسر کہا جاتا ہے. اور معلوم کیا؟ کیوں؟ تمہارا اس کا سوچ ایک ہو، تمہاری اس کی فکر ایک ہو، تمہارا اس کا ذہن ایک ہو. تمہیں صوفی صاحب انہیں کوفی صاحب، ایسا نہیں چلتا. اللہ آسان فرمائے. چلیے.